بھارتی حکومت کی مکاری اور عیاریاں بھی سامنے لے کر آیا ہے، کیونکہ میزبانی کرنا اور ہے، آداب میزبانی کچھ اور۔ بھارتی وزیر خارجہ میزبان تو بن گئے لیکن آداب میزبانی نہ آئی۔ خاک ہو بھئی ایسی سفارتکاری جس میں ہاتھ تو جوڑ لیے، بن نہیں آیا۔ بھارتی میڈیا کل تک جسے انٹرن وزیر خارجہ کہہ رہا تھا، دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ دشمن کی سرزمین پر بھی کتنا پر اعتماد، شائستہ، مہذب اور مطمئن تھا، لیکن اس سے دگنی عمر اور 40 سال سے زائد کا سفارتی تجربہ رکھنے والا اس کے مقابلے میں اپنی ہی سرزمین پر کتنا سپاٹ، خاموش اور شاید سہما ہوا کھڑا ہوا تھا۔ آپ اسے بھلے ہی سرد مہری کہتے رہیے، لیکن دنیا کو اس کے پیچھے چھپا ہوا خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ دنیا کی آدھی بڑی معیشت پر گھمنڈ کرنے والا کیمراز کے سامنے اتنا محتاط اس لیے تھا کہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کیمرے کے سامنے صرف ایک خوشگوار جسٹر پر نہ صرف اس کی نوکری چلی جائے گی بلکہ 40 سالہ کریئر کا بھی دی اینڈ ہو جائے گا۔ اس عمر میں مسکرا کر یقیناً وہ RSS کے ہاتھوں اپنی بدتیسی سے محروم نہیں ہونا چاہتے ہوں گے، کیونکہ جس ملک میں پاکستان سے ہارنے پر بھی فسادات ہوتے ہوں، جہاں مسلمان کرکٹرز کے گھر جلائے جاتے ہوں، ہندو کپتانوں کی فیملیز کی درگت بنائی جاتی ہو، مسلمان کرکٹر کے حق میں بولنے پر انوشکا ویرات کوہلی جیسے سپر سٹارز کی بیٹی کو ریپ کی دھمکیاں دی جاتی ہوں، مسلمان اسٹوڈنٹس کے حق میں بولنے پر دیپکا پڈوکون کے خلاف نفرت انگیز مہم، تو کبھی پاکستان سے دوستی کی بات کرنے والے اوم پوری کی پراسرار موت، تو کبھی بہتر تعلقات کے حق میں بات کرنے پر نصیر الدین شاہ اور ان کی اہلیہ کے خلاف غلیظ ٹرولنگ کی جاتی ہو۔ جس ملک میں پاکستان مخالف مواد فلمز کی کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا ہو، جہاں پاکستان دشمنی میں پرستار اپنے سٹارز کو نہیں بخشتا، وہاں بھلا ایک سفارتکار کو اتنی چھوٹ کہاں ملنی تھی کہ وہ مسکرا دیتے؟ ہم جے شنکر کی مجبوری کو سمجھ سکتے ہیں۔ بھارت میں آج بھی الیکشن جیتنے کے لیے آج بھی پاکستان مخالف بیانیاں ہی درکار ہے۔ کل جو ہوا وہ بھی اسی کا ہی شاخسان ہے، ورنہ کون نہیں جانتا کہ جس وقت بھارتی وزیر خارجہ دہشت گردی کو پاکستان سے جوڑ رہے تھے، اس وقت قطر میں انڈین نیوی کے 8 افسران پر جاسوسی کا مقدمہ چل رہا تھا، جس میں پھانسی کے واضح امکانات ہیں۔ کلبھوشن یادو پاکستان کی جیل میں پڑا سڑ رہا ہے۔ بھارتی صحافی چین میں جاسوسی کرتے پائے گئے ہیں، کبھی ہم ان کی آبدوزے پکڑتے ہیں، کبھی ان کے جہاز گرا دیتے ہیں، یعنی جس کی خفیہ ایجنسی خود پوری دنیا میں جاسوسی اور دہشت گردی کا نیٹ ورک چلا رہی ہے، وہ پاکستان پر دہشت گردی کے الزام لگا رہا تھا۔ گجرات کے قصائی کی ترجمانی کی تنخواہ لینے والا بلاول کو دہشت گردی کی صنعت کا ترجمان کہہ رہا تھا۔ کل کے اس سارے واقعے سے بار بار میرے ذہن میں یہ مثال آ جاتی ہے کہ کتے کو گھی ہضم نہیں ہوتا۔ ویسے جس سال بلاول بھٹو زرداری پیدا ہوئے ہیں، جے شنکر نے اس سے 3 سال پہلے اپنے سول سروس کا کریئر شروع کر دیا تھا، لیکن 68 سال کے وزیر خارجہ کو اب بھی اس 34 سالہ نوجوان سے سیاست اور سفارت پر ٹیوشن لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کا دہائیوں سے جس پاکستان کو سفارتی سطح پر تنہا کرنے کی مذموم کوششیں کر رہا ہے نا، اس کا وزیر خارجہ کل کے کامیاب دورے کے بعد آج سہ ملکی مذاکرات کی میزبانی کرنے کھڑا ہوا ہے۔ جس سی پیک کے خلاف کل آپ زہر اگل رہے تھے، چین اور پاکستان آج اس کے آغاز کی 30ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ خطے کی سب سے بڑی معاشی طاقت کے وزیر خارجہ کے ساتھ پاکستانی نوجوان وزیر خارجہ جس کمال پر اعتمادی کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہا ہے، ہزار شکووں کے باوجود انتہائی خوش دلی سے جس طرح افغان وزیر خارجہ کو شاندار ویلکم کر رہے ہیں۔ مسٹر جے شنکر، آداب میزبانی سیکھنا ہے تو ہم سے کلاسز لے لیجئے، لیکن اگر گھمنڈ اور انا گوارا نہ کرے تو پھر ذرا برطانیہ سے کچھ سیکھ، جہاں بادشاہت کا تاج پہننے والا بھی پاکستانی وزیر اعظم کو کسی سے کم پروٹوکول نہیں دیتا۔ آخر میں عمران خان صاحب کی گفتگو کا ذرا سا حصہ سنوانا چاہوں گی جو انہوں نے بھارتی وزیر خارجہ کو جواب دیا، اور مجھے خوشی ہے کہ کسی نقطے پر تو سیاسی لیڈران ایک پیج پر ہیں۔ سنیے، ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ مجھے جوائن کر چکے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہوں گی۔ ماریہ صاحبہ، تقریباً 12 سال بعد کسی پاکستانی وزیر خارجہ نے بھارت کا یہ دورہ کیا ہے۔ پاکستان کیا اہداف لے کر گیا تھا؟ اب کیا ہم اسے کامیاب دورہ کہہ سکتے ہیں؟ اس وزٹ سے تعلق پسند ہو چکے ہیں اور وہاں پہ یہ پرابلم ہے بہت بڑا۔ سر دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت ضیاء الحق چلے گئے تھے راجیو گاندھی کے پاس وہاں میچ دیکھنے کے بہانے۔ مشرف صاحب کا آپ کو واقعہ یاد ہوگا جب وہ ساک کانفرنس میں واجپائی کے پاس چلے گئے تھے، اسی طرح انڈیا کی طرف سے۔ ہاں صاحب، اب RSS کی ایڈیالوجی ہے نا وہاں پہ، وہ پرابلم ہے۔ سر اب وہ انتہا پسند ہو چکے ہیں اور وہاں پہ
یہ پرابلم ہے بہت بڑا. سر دیکھیں بات یہ ہے کہ ہندوتا جو ہے نا اس وقت وہاں پہ آر ایس ایس اور ہندوتا کی جو بات آپ کر رہے ہیں اس سے تو کوئی ذی شعور انسان انکار ہی نہیں کر سکتا، لیکن اس آگ کو بڑھاوا دینا یا اس آگ کو ہمیں کم کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم انہیں بتائیں گے نہیں، سمجھائیں گے نہیں، ان سے بات نہیں کریں گے تو پھر تو وہ بالکل نہیں رکیں گے. آپ کا خیال یہ کہ ٹاکس جاری رہنی چاہیے، لیکن بہرحال یہ جی ساری سچویشن ہے، اس پر دونوں جماعتوں کا اپنا موقف ہو سکتا ہے. پی ٹی آئی کا